برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، الی آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ عزیزان گرامی وقار، معمول کے مطابق عشرہ مجالس محرم میں جس طرح ہم شہید اعظم سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعات کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف و عظمت بیان کرتے ہیں، ہمارا معمول یہ بھی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین متین کی باغ ڈور سنبھالی حضور کی رحلت کے بعد، اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنی ہر محنت اور اپنی جاں فشانی پیش کی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اپنی زندگی پاک میں سب سے قریب جن صحابہ کو رکھتے تھے وہ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ احادیث کریمہ اٹھائیں گے آپ تو اکثر حدیثوں میں پڑھنے کو یہی ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغیچے میں داخل ہوئے، صحابہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما۔ سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، ہر جگہ مشاورت میں، مسجد میں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر گھڑی ساتھ رہنے والے یہ صحابہ، اور جب جان کی بازی لگانی پڑی تو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹانے والے یہ صحابہ۔ میرے عزیزو، ہم اہل سنت و جماعت خلفائے راشدین کی محبت کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، یعنی پوری امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ تم حضور کی سیرت پر چلو گے اور خلفائے راشدین کی سیرت پر چلو گے۔ خلفائے راشدین میں کون ہیں؟ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم داماد رسول حیدر کرار سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہی خلفائے راشدین ہیں۔ ان کا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک رہا۔ 30 سال میں کچھ مہینے کم جو خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں خلفائے راشدین کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے نسلوں میں اس کو منتقل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔
کہ آپ اپنے دین کا جب بھی مطالعہ کریں گے تاریخ اسلام، ان کو چھوڑ کر کے تاریخ مکمل نہیں ہو سکے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام شروع ہوئی مکہ کی چوٹیوں سے، مکہ مکرمہ کی وادیوں سے، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں یہ آواز گونجتی رہی، تبلیغ اسلام کیا جاتا رہا۔ پھر ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ، 23 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد پھر جب تاریخ اسلام بتاؤ گے تو کہاں سے اسلام بتاؤ گے؟ حضور کی وفات کے بعد ڈائریکٹ آپ کربلا نہیں بیان کر سکتے۔ کربلا اور حضور کی وفات کے بیچ میں جو عرصہ تھا وہ کیا تھا؟ میرے عزیزو، تاریخ بتانے کے لیے پھر آپ کو صدیق اکبر کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، اسلام وہاں سے بھی چلا ہے۔ پھر فاروق اعظم کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، پھر عثمان ابن عفان کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، پھر حیدر کرار کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ میں یہ 2 دن انہی خلفائے کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تقریباً 2 سال کچھ مہینے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سال، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا زمانہ 5.5 سال۔ یہ کل جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو ایک حدیث پاک میں حضور نے بشارت دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد پھر بادشاہوں کا زمانہ آ جائے گا۔ حضور کے فرمان کے مطابق مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت پر وہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی جو خلافت راشدہ ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک چلی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، کیونکہ 6 مہینے آپ بھی خلیفہ رہے جو بچی ہوئی مدت تھی۔ اس میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک متفقہ طور پر خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ یہی 4 ہیں، اور ان کی محبت ہمارے درمیان ایسے ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن سنیوں کے بارے میں تو ضرور جانتا ہوں کہ ہماری مسجد میں اگر 4 محراب ہوں تو 4 محرابوں میں یہی خلفائے راشدین ہی ہوتے ہیں، نام یہی ہوا کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اللہ کا اس میں جلالت ہوگا۔ پھر باقی اگر کہیں بھی جگہ ہو تو اہل سنت و جماعت سب سے پہلے خلفائے راشدین کا نام ہی لکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے کوئی بھی صدیق اکبر کے مقام کو نہیں پہچان سکتا، کوئی پہچان نہیں پائے گا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی تھی میں نے سب کی بھلائی کا، ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ساتھ ابو بکر نے جو احسان کیے یا جو اچھے معاملات کیے، اس کا بدلہ تو اللہ قیامت کے دن ہی عطا کرے گا۔ باقی سب کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کا دے دیا جو کچھ تھا۔ تو یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ اگر آپ دیکھیں، میرے عزیزو، میں خلاصے کے ساتھ جاؤں گا، ان خلفاء کی سیرت کے 1000 گوشے ہیں، ہر گوشے کو بیان کیا جا سکتا ہے گھنٹوں پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صداقت میں، ان کی تصدیق، ایمان کی تصدیق کرنے میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، جنگوں کی مہارت میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، فقر و فاقہ میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، عبادت و ریاضت میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، رائے و مشورے میں کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ بہت سارے گوشے ہیں صدیق اکبر کی زندگی کے، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بھی ہزاروں گوشے ہیں۔ عدالت میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، رعب و دبدبہ ایمان کا
جو لوگوں کے دلوں پر تھا آپ کا، اس میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائے عمر جس راستے سے گزرے شیطان نہیں آتا، یہ سب گوشے ان کی زندگیوں کے ہیں۔ کیا یہ حدیث پاک اس سے قبل نہیں بیان کی گئی کہ حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ یہاں سے داخل ہو جائیں؟ ایمان والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ یہاں سے آپ داخل ہو جائیں۔ ان کی فضیلت میں یہ سب چیزیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا، ہوگا تو نہیں نا، ہو سکتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہم نے بیان بھی کی، سنی بھی ہیں، لیکن مجھے جو آج کے حالات کے مطابق عرض کرنا ہے وہ خلاصہ جو نچوڑ ہے ان کی زندگی پاک کا، کہ سب سے خاص وصف کیا تھا یہ خلفائے راشدین کا، جن میں سے آج 2 کو میں اگر ذکر کروں، صدیق اکبر کی زندگی اور فاروق اعظم کی زندگی، ان دونوں کی زندگی کا اگر خاص کوئی وصف ہے تو وہ یہ ہے جو اقبال کی زبان میں ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ یہ ان کی زندگی کا خاص وصف تھا۔ وہ اگر دوڑتے بھی تو رسول کی رضا کے لیے، اٹھتے اور بیٹھتے بھی تو رسول کی رضا کا خیال کرتے۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگی پاک کا خاص عنصر، یہ خلفائے راشدین کا۔ اور اسی کو تو اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے یوں ہی ہوا میں تیر نہیں چلا دیا اپنے اشعار میں، یہ صحابہ کی زندگی سے پڑھ کر کے سیکھ کر کے ہی بتایا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دیں ہماؤست، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو تمہاری زندگی ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہب کی طرح ہے۔ تو یہ کہاں سے اس نے بیان کیا؟ شاعر مشرق نے کہاں سے بیان کیا؟ صحابہ کو دیکھا، ان کی زندگیوں کو دیکھا، تبھی تو بیان کیا۔ صدیق اکبر کو ہم پڑھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہر کام میں یہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی راضی ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی راضی ہیں یا نہیں۔ وہ باقی اس معاملے میں کسی رشتے ناتے کسی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو 2 چند مثالیں میں ضرور عرض کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لگاؤ ہے، دیکھیں دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز عزیز ہوتی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں، دینی معاملات میں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کہیں گے جمعہ کی نماز اچھی ہے، عید کی نماز اچھی ہے، رمضان اچھا ہے، یہ ہو گئے دینی معاملات۔ آپ سے میں کہوں دنیاوی چیزوں میں کچھ پسند ہے آپ کو؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کپڑے پسند ہے، عطر پسند ہے، چپل پسند ہے، فلاں پسند ہے۔ ہر ایک کی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا گیا دینی چیزوں کے بارے میں نہیں، دینی معاملات میں آپ کو کیا پسند ہے یہ نہیں پوچھا گیا، کہا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے دنیاوی بہت پسند ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ، دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو جائے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ تیسری چیز انہوں نے جو بیان کی وہ بھی رسول پاک سے ریلیٹڈ تھی، یعنی ان کی دنیا بھی رسول کی زندگی ہے اور دین بھی رسول کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے خاص عناصر ہیں، خاص اوصاف ہیں، کہ انہوں نے اگر کوئی چیز پوچھا بھی ہے، مانگا بھی ہے تو حضور کی ذات کو ہی مانگا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت لوگوں سے کہا کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تو حضرت عمر اپنے گھر میں آدھا مال رکھ کر آدھا لے آئے، اور حضرت ابو بکر پورے گھر کا سارا سامان لے کر کے آئے۔ فرق دیکھے، اور دونوں سے پوچھا گیا
انہوں نے کہا میرے گھر میں آدھا مال ہے بیوی بچوں کے لیے اور آدھا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا, شریعت نے ایسا آپ کے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ سب لے جائیں. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا, انہوں نے کہا سب لے آیا ہوں. کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو. یہ کمال درجے کا ہے, یہ فنا کا درجہ ہے جہاں اپنی ہر چیز رسول پاک کے قدموں میں وار دیا, نچھاور کر دیا. انہوں نے اپنے اولاد کو, اپنے گھر بار کو, یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے موقع پر باپ بوڑھے ہیں. ابو قحافہ وہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, حضرت ابو بکر صدیق کے والد, اور آنکھیں نہیں تھی, بصارت جا چکی تھی. باپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے, ٹھیس بھی نہ پہنچے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے انہیں ہجرت کی راہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے, اس کو کون دیکھے گا. نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر رات کے وقت اٹھ پڑے اور پتھروں کی ایک گٹھری, یعنی ان کے باپ طاق میں پیسوں کی یا اشرفیوں کے سکے ایک جگہ جمع کر کے رکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس جگہ چھوٹی چھوٹی ٹھکریاں اور پتھروں کی وہ رکھی تاکہ میرے باپ کو اس بات کا غم نہ ہو کہ ابو بکر اپنے پیسے لے کر کے چلا گیا. باپ کو اس طرح سے کہ ہجرت کے موقع پر اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر باپ ابا پوچھیں کہ ابو بکر کے پیسے یہاں ہیں یا لے کر کے گیا تو خالی وہاں تک ہاتھ لے جا کر کے دکھا دینا باپ کو, وہ گٹھری کو پکڑ کر کے دیکھ کر کے مطمئن ہو جائیں گے. میرے عزیزو, جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کو وار دیا رسول پاک کی زندگی پر, اپنی اولاد کو, اپنے گھر بار کو. یہ بھی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں مقابل میں آئے تھے, وہ بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جنگ بدر میں, اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے چند دنوں کے بعد. تو حضرت ابو بکر سے بیٹے نے کہا ابا بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے مارا نہیں, باپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے, یہ دیکھتا کہ دشمن رسول ہے, حضور کے مقابل میں آیا ہے, حضور سے لڑنے کے لیے آیا ہے. یہی عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ زندگی پاک کا ان کا خاص عنصر ہے. عزیزان گرامی, حدیث